hidden pressure was actually. And I will definitely support this statement made by the Army Chief, who also congratulated the nation. So did you talk to the Army Chief on this particular issue, as who was actually behind this entire scene or game? Thank you so much. I did not speak to him because the presumption is that we concede to the idea that there was pressure, which there was none whatsoever. میں آتا ہوں فارم سو کالڈ 45, 47, 49 کا جو یہ پروسیس ہے. ایشو یہ ہوا بدقسمتی سے، اور شاید یہ محض اس الیکشن میں نہیں، اس سے پہلے والے الیکشنز میں بھی ہوتا رہا ہے کہ پہلے چند گھنٹوں میں ہی جس کو آپ کے میڈیا میں غیر حتمی نتائج کہتے ہیں، جن کا حتمی طور پہ کوئی پتہ نہیں لگتا کہ یہ فگرز ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک دوڑ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں بریک کروں، میں ریلیز کروں نیوز، اور ایٹ ٹائمز ان ویریفائڈ قسم کی فگرز، وہ پروجیکشن ان کی شروع ہوتی گئی. ساتھ میں اس مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا وقت لگا ہے یہ اراؤنڈ 6 کروڑ 5 لاکھ ووٹرز کو ووٹ کاؤنٹ کرتے ہوئے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ لیٹس سے سویڈن میں 6.5 ملین کی پاپولیشن ہے، وہاں پہ ان کو 10 سے 12 دن لگے تھے کاؤنٹ کرنے میں 2018 میں. انڈونیشیا میں آلموسٹ 1 مہینہ لگا تھا. ہمیں کتنا لگا کسی کو پتہ؟ اور آپ سب کہتے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن، پتہ کسی کو نہیں ہے. میں پھر پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ فارن جرنلسٹ، ڈز اینی ون نو ہاؤ لانگ ڈڈ اٹ ٹیک ٹو کمپائل دا ریزلٹس in 2024 Pakistan's election, in which most of the potent questions are about rigging? نہیں میں اگر فگر ہے تو مجھے بتا دیں. Sir, I'm asking about a figure. Do you have the figure? Okay. No, I'm not having a conversation. We'll go. Just او بھائی مجھے بات کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے؟ او بھائی میں نے آپ سے پوچھا کتنے گھنٹوں میں ہے، سوال کا جواب نہیں ہے. او میرے بھائی نہیں ہے نا کسی کے پاس. اب کیوں اس پہ آپ اتنے غصے میں آ رہے؟ وہ دیکھیں فارن جرنلسٹ نہیں غصے میں آ رہے ہیں. میں نے ایک سمپل سا سوال پوچھا کہ وہاں پہ اتنے عرصے میں ہوا ہے، ہمارے ہاں اس وقت کتنا وقت لگا ہے کسی کو پتہ ہے؟ سب نے کہا نہیں. بس اتنی سی بات ہے، اب آگے چلتے ہیں. 36 گھنٹے میں 36 آورز میں یہ کمپائل ہوئے. 2018 میں ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہ ہو، پھر میں بتا دیتا ہوں، 66 آورز میں ہوئے تھے، 66 گھنٹے میں. جب کتنے پولنگ سٹیشنز تھے آپ کے خیال میں؟ 92,000. چلے میں خود بتا دیتا ہوں، فگر نہیں ہوگا لوگوں کے ذہن پہ. 92,000 پولنگ سٹیشنز تھے، اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے طریقہ کار یہ بنایا گیا تھا کہ کلسٹر بنایا جائے گا، وہاں پہ ان کو سیکیورٹی وہیکل پرووائڈ کی جائے گی، اور وہ آر او کے آفس تک لے کر آئیں گے. اس سے پہلے کاؤنٹنگ ہونی تھی. آخر ان تمام چیزوں کے لیے وقت نہیں لگنا تھا، اور پہلے 2.5 گھنٹے میں یہ پرسپشن سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بنا دی گئی کہ وہ جی سویپنگ الیکشن کو ریگ کر دیا گیا ہے، چینج ہو گئے ریزلٹس، پاکستان میں ایک سپرنگ آ گیا، ایک انقلاب آ گیا، اور اس انقلاب کو روک لیا گیا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ریئل ٹائم میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہے نا، آپ کو ریزنیبل ہونا پڑے گا. ان ریزن ہو سکتا ہے ارریگولرٹیز ہوئی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، اس کے لیے فورمز موجود ہیں. اس کے لیے ٹرائیبیونل سے لے کر کورٹ سے لے کر اس 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ان تمام جماعتوں نے پاس کیا تھا، اسی کے تحت یہ پروسیجرز رکھے گئے ہیں نا، یا کور کمانڈر کانفرنس میں یہ پروسیجرز پاس ہوئے تھے. مطلب کچھ تو انصاف کرے نا، اور انہی پروسیجرز کو فالو کرنا پڑے گا. یہی ڈیموکریسی ہے. ہم سارے ڈیموکریسی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں.
कमिटेड डेमोक्रेसी में प्रोसेस और प्रोसीजर, वो हो सकता है वो गलत प्रोसेस हो, वो हो सकता है गलत प्रोसीजर हो। पाकिस्तान के पास 3-4 तजर्बे आ गए हैं इलेक्शंस के, इंशाल्लाह ये पार्लियामान होगा, ये अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को और बेहतर कर ले। ये कोई केयर टेकर गवर्नमेंट का काम तो नहीं है कि मैंने तो उनको प्रोसीजर्स देने थे, वो तो उस एक्ट के तहत चलने थे। एक मिनट, मैं किसी फॉरेन जर्नलिस्ट को ले लेता हूँ। एनी फॉरेन जर्नलिस्ट? यस, build on Mateen's question. There was also some kind of a news that there was a delay in transferring the form number 45 due to the interruption of the communication. So can you confirm that this was also a reason for the delay of the results? Well, speculation can be about anything. Anyone who has got a basic sense about the security issue, they do understand that what is the value of SIM, mobile SIM, in usage for IEDs. And just a day prior to the elections, the same method was applied in Pishin and Kilisafala. And there were large reports throughout the country that these non-state actors, these terrorists, are planning to come and sabotage the whole process. So what was the choice with the government? To save itself from so-called accusation of meddling into the election, or go for the protection of the people. We chose second. We are quite fine with these sort of ill-founded allegations, but we could not have compromised on the security of the people, which is of prime importance. Life, right to life, is the most sacred duty for any government to protect, and that's what we did. And by the way, the disruption was of the mobile service, not at all of the internet service. The broadband internet was available throughout the country, and there are, I think so, hundreds of thousands of subscribers to that. So the people had all access to the social media. They were connected by their phone with the data, broadband internet. So the idea was never ever to manage the information on either digital space, social space, or other areas. Yes, security-wise, when we used to face the threats on, let's say, Muharram Day, what are the general practice? That we disrupt this mobile service. Whenever there is a sense and there is a clear security threat, the first basic practice is that these mobile services are suspended. How could one not even have a basic analogy with such events? It has been happening in this country for years and years and years. This is not very unusual and new thing which